السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایسی شخصیت کی بات کریں گے جس نے زہد و قناعت کا جامہ پہنا ہوا تھا، جس کا زہد و قناعت اس کے اوڑھنا اور بچھونا تھا، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن میں سجائے ہوئے تھے، جن کو یہ شرف ملا کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بنے، جنہیں لوگ سلمان الخیر یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم ان کے حوالے سے سنیں گے کہ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ، کہ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی اور حضور کے صحابی کیسے بنے۔ آپ ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے، آپ کے والدین آتش پرست تھے، آپ بھی بچپن میں آتش پرست اور اسی عبادت میں مصروف تھے۔ بچے کھیلتے لیکن آپ جا کے آتش کدا کو جلاتے، یعنی اس سے بجھنے نہ دیتے۔ آپ دوسرے بچوں سے بالکل الگ تھے، اپنی یعنی معاملات میں لگے رہتے، بڑے سنجیدہ مزاج کے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصے بعد آپ کو یہ مذہب پسند نہ آیا، آپ رائے حق کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں نکلے، شام جا پہنچے جہاں پر آپ نے مختلف مذہبوں کو اپنایا، لیکن آپ کو کوئی مذہب سمجھ نہ آیا۔ آپ دین حق کی تلاش میں تھے تو کیسے سمجھ میں آتا کہ جو بندہ حق کی تلاش میں نکلے تو اس کو حق مل ہی جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجوسیت اختیار کی، نصرانیت اختیار کی، اور ہر راہب کا جب وصال آتا تو وہ یا تو خود کہتے ان کو کہ میرے بعد فلاں کے پاس چلے جاؤں، یا آپ خود پوچھ لیتے کہ حضور آپ کے بعد میں کس کے پاس جاؤں، تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آپ جس راہب کے ساتھ تھے ان کا انتقال ہونے لگا، تو ان آخری راہب سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے حق کی متلاشی، اے حق کی متلاشی، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا وقت قریب ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے اور اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اور جہاں کھجوروں کے کثرت سے درخت پائے جاتے ہیں، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، جا کے ان کی صحبت اختیار کرو اور ان کا دین اختیار کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راہب کی وصال کے بعد روانہ ہوئے تو قافلے والوں نے آپ کو بھیج دیا، اور آپ کم و پیش 10 بار بک کر مدینہ پہنچے۔ اور جب مدینہ پہنچے تو ایک دن آپ کھجوروں کے درخت پر کھجوریں توڑ رہے تھے کہ آواز آئی کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں، جو اس وقت قباء میں مقیم ہے۔ آپ نے جیسے ہی سنا نیچے اترے اور کہنے والے سے پوچھا کہ دوبارہ یہ بات دہرانا، تو اتنے میں آپ کے آقا آ گئے اور آپ کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں دوسروں کے کام سے کیا غرض۔ آپ اس وقت تو خاموش رہے، لیکن بعد میں تجسس اور بے قراری نے آپ کو رہنے نہ دیا۔ تڑپ ایسی تھی کہ جس نے حضور کا نام سنا اور دیکھا نہ ہو تو وہ تو چاہے گا کہ میں جا کے حضور کا دیدار کروں، حضور کو ایک نظر دیکھ لوں۔ آپ کھجور کا ایک ٹوکرا لے کے گئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور نے صحابہ کو اشارہ کیا کہ یہ کھا لو، لیکن حضور نے اس سے تناول نہ فرمایا۔ تو آپ نے کہا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اگلی بار آپ دوبارہ کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کے آئے اور عرض کی حضور یہ تحفہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دی اور خود بھی کھائی۔
تو آپ نے دل میں ہی کہا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت جو تھی وہ بھی ظاہر ہو گئی۔ جب آپ نے دیکھا تو فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور دار اسلام میں آ گئے، اور اس در کے گدا بن گئے، غلام بن گئے، جن کے آگے شاہوں کے بھی سر جھکتے ہیں۔ آپ غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے عوض آزادی کا تاج پہنایا گیا، اور ایک سرفروش مجاہد کی طرح بعد میں آنے والے تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل کے بارے میں بات کی جائے تو حضور نے آپ کو فرمایا سلمان الخیر، اور فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اس جیسی نوید سے آپ سرفراز ہوئے۔ اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ جنت سلیمان کی مشتاق ہے۔ جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو آپ ارشاد فرماتے کہ میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ۔ اور آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو گورنر بنایا، اور آپ نے گورنر بن کر بھی زہد و قناعت کے پیکر ہی رہے۔ آپ کو جو گورنری کے 4 یا 5 ہزار درہم جو ملتے وہ آپ تمام مساکین میں صدقہ کرتے، اور خود کھجوروں کی ٹوکریاں بنا کر وہ بیچتے، اور اس کمائی سے اپنا گھر کا معاملات چلاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر وصال کی بات کی جائے تو آپ 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار پر انوار عراق میں ہے، جہاں پر آپ نے گورنری کی، وہیں پر ہی آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کی عمر کی اگر بات کی جائے تو آپ کی 350 سال یا 2.5 سال عمر تھی، یعنی اتنی بڑی عمر آپ نے پائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے عرس کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جس صحابی کا یا ولی کا کسی کا بھی عرس ہو تو ان کے اصالہ ثواب کے لیے کم از کم 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قلو سورہ اخلاص پڑھ کر اصالہ ثواب کر لیں، ان کے غلاموں میں ہمارا بھی حصہ آ جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔